والسلام على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ بولنے اور کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو کوتاہی اور کمزوری ہے، جو تکلیف ہے، اللہ اس کو دور فرما دے. دراصل کل سے ہی طبیعت ہماری خراب ہے. کل تو پورا دن ایسا گزرا ہے کہ ذرا سی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی. آج اللہ کا شکر ہے تھوڑی بہت آواز نکل رہی ہے تو آپ کے سامنے حاضر ہوں. آپ کی دعا رہی، توجہ رہی تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ کچھ باتیں نکل سکیں گی، ہو سکیں گی. قرآن پاک کی ایک آیت اور اللہ کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول کو انہی میں سے ان کے پاس بھیجا ہے. انہی میں سے رسول ان کے پاس بھیجا ہے. آگے رسول کے بعثت کا مقصد بیان فرمایا. یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کے رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے وہ سب کے سب گمراہی میں، کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے. اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کے مقصد کو ایک جملے میں ارشاد فرمایا. انما بعثت معلما، میں بھیجا گیا ہوں تعلیم دینے والا بنا کر، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. قرآن پاک کی آیت میں اور حدیث پاک میں ایک لفظ مشترک ہے دونوں میں، تعلیم. آیت میں بھی اللہ کے نبی کی بعثت کا مقصد تعلیم فرمایا، اور حدیث میں بھی حضور نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا. میرے بزرگوں اور دوستوں، انسان اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے اسموں کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے،
اس میں یہ آواز بھی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ ہاتھ بھی نعمت ہے، پاؤں بھی نعمت ہے، زبان بھی نعمت ہے، آنکھ بھی، کان بھی نعمت ہے، اور انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے۔ لیکن انسان کبھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے وقت میں اللہ کے شکر ادا کرنے کی توفیق انسان کو نہیں ہوتی۔ تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو دنیا میں سلب کر لیتے ہیں، روک دیتے ہیں، یا یوں کہیں کہ واپس لے لیتے ہیں۔ ہاتھ ہے لیکن ہاتھ کا جو کام ہے وہ نہیں کر پا رہا ہے، اس لیے کہ ہاتھ کا کام ہے پکڑنا، بطش، اور یہ قوت بطش اگر اللہ تعالیٰ چھین لیں تو ہاتھ بیکار ہو جائے گا، پھر کام نہیں کر سکتے۔ پاؤں ایک نعمت ہے، اس کا کام ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلنا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس چلنے کی طاقت کو چھین لے پاؤں سے تو پاؤں ہوتے ہوئے انسان ایک قدم نہیں چل سکتا۔ اسی طرح انسان کے پاس کان ہے، اس کی ایک طاقت ہے سنوائی، سننے کی طاقت۔ اگر اللہ تعالیٰ اس طاقت کو سلب کر لیں تو کان تو ہے لیکن سننے کی طاقت نہیں ہے، سن نہیں سکتا۔ آنکھ ہے، بڑی بڑی ہے، خوبصورت ہے، لیکن آنکھ کا سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر یہ بینائی کی طاقت اللہ لے لیں تو اس آنکھ کا کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ دیکھنے کی طاقت اگر سلب ہو جائے تو آنکھ ہوتے ہوئے بھی انسان نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی کرتے رہتے ہیں تاکہ انسان کو یہ بات معلوم ہو، انسان کو اس کا یقین ہو کہ یہ طاقت اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی عطا ہے، اور اللہ اس کو چھیننے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کا شکر ہمیشہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ دنیا میں یہ نعمت اس لیے بھی چھینتے ہیں تاکہ باقی سب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ یہ نعمت چھین لیں گے۔ قرآن گواہ ہے، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ جس منہ سے انسان دنیا میں بولتا ہے، بولتا ہی نہیں ہے، خوب بولتا ہے، اور اپنے منہ کی طاقت سے وہ چاہتا ہے کہ دوسروں پر غالب آ جائے، منہ سے اتنا بولتا ہے، اتنا بولتا ہے، اور اتنے زور سے بولتا ہے، اتنے انداز میں بولتا ہے کہ ہاتھ میں طاقت نہیں، منہ پیر میں طاقت نہیں، جسم میں طاقت نہیں، مگر وہ اپنے منہ کی طاقت سے دوسرے پہ غالب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ آج بولو، جتنا بول سکتے ہو بول لو، لیکن وہ دن آئے گا الیوم نختم علی افواہہم، اس دن تو ہم ان کے منہ پر لیپ لگا دیں گے۔ مہر لگانے کا کیا مطلب ہے؟ بینڈ کر دیں گے اس کو۔
اب یہ منہ بولے گا نہیں. کیا کون بولے گا؟ تکلمنا ایدیہم، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کا ہاتھ ہم سے بات کرے گا. سوچ سکتے ہیں ہاتھ میں بولنے کی طاقت نہیں، مگر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح تمہاری چھوٹی سی زبان میں اتنی طاقت بولنے کی دے دیا ہے، ہم اس دن اپنی طاقت اس طرح دکھلائیں گے کہ تمہارے منہ پر ٹیپ ساٹ دیں گے اور تمہارے ہاتھ کو بولنے کی طاقت دے دیں گے اور وہ ہاتھ بولے گا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون، کہ یہ کیا کیا کرتے تھے. ہاتھ بولیں گے ہم سے اور پاؤں گواہی دیں گے ان کی زندگی کے اعمال کے، اور یہ منہ جو زندگی بھر بولتا رہا اس دن وہ بند کر دیا جائے. یہ دنیا کا الٹ پھیر، دنیا میں اس طرح کا الٹ پھیر اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں تاکہ انسان کو یقین ہو جائے کہ ان اعضاء میں اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہے کہ یہ اعضاء صحیح کام کر رہے ہیں، ورنہ وہ چاہے تو کچھ کا کچھ کر سکتا ہے. اسی کچھ کا کچھ کر سکتا ہے پر ایک بات یاد آئی جو بالکل ناقابل یقین ہے، مگر اس طرح سچی ہے جیسے ابھی دن سچا ہے. جیسے ابھی کوئی سورج کا انکار نہیں کر سکتا، ویسے کوئی اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. 1 اکتوبر کو ایک تصویر ویڈیو پر آئی ہے. ایک خوبصورت نوجوان عربی جو زبان سے گونگا ہے. ایسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ہوں گے دنیا کے اندر جو جسم کے سارے اعضاء کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ایک طاقت سے محروم ہیں، زبان کی گویائی سے محروم ہیں، گونگے ہیں. کروڑوں لاکھوں آئے کہ نہیں دنیا میں. ایک خوبصورت نوجوان عرب کا جو گونگا ہے، زبان میں طاقت نہیں ہے، اپنے معافی ضمیر کو ادا کرنے کے لیے وہ ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے، ہاتھ سے بات کرتا ہے. ایک بات تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے، تو دنیا میں بھی دکھلا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہاتھ سے بات کر رہا ہے. ایک گونگا انسان جب ہاتھ سے بات کرتا ہے تو وہ اپنے معافی ضمیر کو پورا ادا کرتا ہے اور سامنے والا خوب اچھی طرح سمجھتا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. اب اس گونگے نوجوان کا 2-3 آدمی، اس میں ایک بڑے عالم بھی ہیں اور ایک بڑے دانشور بھی ہیں اور ایک اور ہیں، 3 مل کر کے اس کا انٹرویو لے رہے ہیں، اس سے کچھ سوال جواب کر رہے ہیں. اور وہ ہے کہ جو گونگا کی بولنے کا انداز ہوتا ہے او آ گونگا کر کے، بس اس کے منہ سے یہی نکل رہا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. وہ ہاتھ چل رہا ہے، وہ ہاتھ سے جواب دے رہا ہے اور وہ دونوں ان کے گونگے کی بات کو سمجھ رہے ہیں. انٹرویو چل رہا ہے. ساری باتیں پوچھنے کے بعد آخر میں اس دانشور نے اس سے پوچھا کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو؟ یہ سننے کی بات ہے. قرآن پاک پڑھ سکتے ہو؟ اس نے کہا جی پڑھ سکتا ہوں. اس نے اشارے میں کہا کہ میں پڑھ سکتا ہوں. تو کہا کچھ یاد بھی ہے؟ کہا یاد بھی ہے. تو پھر سناؤ. خدا کی قسم سورہ بقرہ کی آیت سورہ بقرہ میں ربا کے پاس لیس البر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب
پوری آیت اتنے خوبصورت انداز میں، اتنے قاعدے سے، اتنے عمدہ انداز میں پوری آیت اس نے پڑھ دیا کہ وہ سب دنگ رہ گئے، حیرت زدہ ہو گئے کہ یہ کیا ہے، اتنے دیر سے اس کا انٹرویو لے رہے ہیں، یہ ابا اماں نہیں بول سکتا ہے، یہ اللہ کا لفظ نہیں بول سکتا ہے، اس کے منہ سے کوئی لفظ بھی نکل نہیں پا رہا ہے، آ کے علاوہ، ہاتھ کے اشارے کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے دے دیا اور قرآن پاک کی تعلیم اس کو کیسے مل گئی، اتنا عمدہ کہ کوئی قاری اتنے اچھے انداز میں نہیں پڑھ سکتا۔ اگر آپ کا جی چاہے تو میں سنا دوں گا، وہ محفوظ ہے میرے پاس، اور میں بار بار سنتا ہوں اور اللہ کی اس عظیم نعمت پر سر دھنتا ہوں۔ میرے اللہ، آپ کتنی طاقت والے ہیں کہ اپنے قرآن پاک کا معجزہ دنیا میں یوں دکھلاتے ہیں کہ ایک پیدائشی گونگا جو دنیا کا کوئی لفظ نہیں بول سکتا ہے، آپ نے اپنے قرآن پاک کی تعلیم اس کو کیسے دے دیا، اتنا عمدہ پڑھتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں نہیں پڑھ سکتے ہیں اتنا عمدہ قرآن پاک جتنا اس نے پڑھ کے سنایا، مائک ہاتھ میں لے کر سب کے سامنے، اور سب دنگ رہے، ہم بھی دنگ رہے، آپ بھی دنگ رہیں گے کہ گونگا قرآن کیسے پڑھے گا، اللہ جس سے چاہے پڑھوا دے۔ یہ قرآن پاک کا ایک کھلا ہوا معجزہ ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی نعمتوں کے لیے چن لیتے ہیں، اپنی نعمتوں سے جس کو نوازنا چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں، اس کی نعمتوں میں اس کوئی کمی نہیں اور اس کی طاقت میں کوئی کمی نہیں، اس کی مرضی کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور قرآن پاک کی تعلیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے زیادہ برگزیدہ نبی، ہم سب کے آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی قرآن پاک کی آیات کی تعلیم دیتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمْ، ان کو تعلیم دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، تعلیم دینے والا۔ تعلیم میں قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی تعلیم نہیں ہے۔ جس کو قرآن پاک کی تعلیم مل گئی وہ بڑا خوش نصیب ہے، اور جو قرآن پاک کی تعلیم سے محروم ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بد نصیب۔ قرآن پاک کی تعلیم کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کر دیا ہے، اس لیے قرآن پاک کے علاوہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے پوری دنیا کے اندر جس کو پوری دنیا کے لوگ اسی انداز میں پڑھتے ہوں جس انداز میں وہ کتاب لکھی گئی، ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن انہی الفاظ میں پڑھنا یہ صرف قرآن پاک کا معجزہ ہے جو پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک انہی الفاظ میں، جن الفاظ میں اللہ نے ان کو اتارا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اللہ کے نبی نے سنایا، آج 1500 سال سے لے کے آج تک پوری دنیا کے اندر پڑھا جا رہا ہے، اور اس کا حاصل کرنا اتنا آسان ہے۔ خوب دکھلاتے ہیں اپنا اللہ تعالیٰ معجزہ، اپنی طاقت، اپنی قدرت، کہ 3 سال 4 سال کا بچہ بھی قرآن پاک پڑھ سکتا ہے اور شاندار طریقے پر پڑھ لیتا ہے۔ شاید کہ وہ دوسری کوئی زبان میں اتنے انداز میں وہ بات نہیں کر سکتا ہوگا جتنے انداز میں وہ اللہ کا کلام پڑھ کر سناتا ہے۔
اور قرآن پاک کی تعلیم کا سلسلہ جو چلا ہے وہ پوری دنیا میں رائج اور ساری ہے، چل رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کر دیا، اور یہ امت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والی امت اسی وقت تک کامیاب ہوگی جب تک یہ امت قرآن پاک سے اپنا رشتہ کو مضبوط کر لے، رشتہ جوڑ کر رکھے۔ اس امت کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا پوری دنیا کے اندر جب تک کہ یہ امت قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہو۔ یوں ہی نہیں فرمایا سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، کبھی نہیں بھٹکو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک قرآن اور دوسرے میری سنت، میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ۔ اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں تو بہت ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے کہ یہ دونوں چیزیں چھوٹ رہی ہیں، امت کے درمیان سے یہ دونوں چیزیں نکل رہی ہیں۔ قرآن پاک ہمارے پاس کس حیثیت سے ہے؟ الماری پر رکھنے کے لیے، قرآن ہوگا تو برکت ہوگی، قرآن کی آیات کیلنڈر پر لکھنے کے لیے، قرآن پاک کی آیات تعویذ بنانے کے لیے، قرآن پاک گنڈے اور تعویذ کے لیے پہننے کے لیے، یا پھونک مارنے کے لیے، یا کسی کے انتقال پر ایصال ثواب کے لیے۔ کیا قرآن پاک اسی لیے اترا تھا؟ قرآن پاک کو اترنے کا یہی مقصد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے دن مقاصد کو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس میں کہیں بھی یہ مقصد، ایک بھی مقصد یہ والا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی قرآن پاک پڑھ کر پھونکتے ہیں، اللہ کے نبی قرآن پاک کی تعویذ بنا کر پہناتے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے، ہم مسلمانوں نے قرآن پاک کا یہ مقصد بنا لیا ہے، اور جس مقصد کے لیے قرآن پاک اترا اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یہ مقصد ہمارے ہاں سے نکلا۔ ایک تو گڑبڑی یہ ہوئی کہ مقصد نکل گیا، دوسرے یہ کہ جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے، انصاف سے بتائیے گا، اے ایمان والو، آپ کے ایمان کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، آپ ایمان سے بتائیے آپ کے دل میں ان جگہوں کی کیا قدر و قیمت ہے۔ بڑے بڑے کالج، یونیورسٹیاں، تعلیم گاہیں، اسکولز وغیرہ وغیرہ، ان کے لیے تو انسان مرتا ہے، مٹتا ہے، برباد ہوتا ہے، لیکن جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہے اس کے بارے میں ایمان والے کے دل میں کون سی جگہ ہے، کیا گنجائش ہے، میں بولنا نہیں چاہتا، وہ آپ خود سمجھتے ہوں۔ ہر ایک کے دل میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ مدرسے والے پکار لگاتے ہیں کہ ہمارے یہاں اتنے بچے ہیں، اتنی بچیاں ہیں، آپ زکوٰۃ، خیرات وغیرہ وغیرہ دے دیجئے، میل کچیل دے دیجئے، پونجی مت دیجئے، اصلی مت دیجئے، جو آپ کا بیکار ہے، آپ کے کام کا نہیں ہے، وہی دے دیجئے۔ اسی کو کھا کر بچے قرآن پڑھ لیں گے، اسی کے کھا کے بچے قرآن کی تفسیر پڑھ لیں گے، اسی کو کھا کے بچے عالم حافظ بن جائیں گے، اور آپ جو ہوتا ہے ڈالتے ہیں۔ آج میں جو کچھ کہنا اللہ تعالیٰ نے بولنے کی توفیق عطا فرما دیا، اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور جو کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آنکھیں کھل جائیں گی۔ اچھا، اس سے پہلے
میں 1 منٹ 2 منٹ اور آپ کا ضائع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی اس مسجد کو اللہ پاک نے نوازا ہے، آپ کو بھی نوازا ہے۔ آپ کی مسجد میں بھی وہ سلسلہ تعلیم کا، قرآن پاک کی تعلیم کا چلتا ہے اور اچھے سے چلتا ہے۔ کافی بچوں اور بچیوں کو اس سے نفع حاصل ہو رہا ہے۔ مدرسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، بڑے بڑے مدرسے ہیں، کثیر المنزلہ عمارتیں ہیں اور بڑے بڑے اس کے انتظامات ہیں، اساتذہ بہت ہیں، ناظم ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، محصل ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وہاں بھی چل رہا ہے کام اور یہاں بھی چل رہا ہے کام۔ کام جو یہاں چل رہا ہے وہی کام وہاں بھی چل رہا ہے، لیکن یہاں صرف کام چل رہا ہے، انتظام کچھ نہیں۔ آپ آنکھیں کھول کر دیکھ سکتے ہیں، جو قبولیت اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس مسجد کو عطا فرمایا ہے وہ کم جگہوں کو حاصل ہے۔ بعض بڑے بڑے مدرسے جن کی بڑی بڑی عمارتیں بھی ہیں اور بہت بڑا انتظام سب کچھ ہے، جس جگہ پر وہ مدرسہ ہے وہاں اندھیرا ہے، چراغ کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے نا، بس۔ اور جو بچے وہاں فیضیاب ہو رہے ہیں وہ نیپال کے ہیں، وہ یو پی کے ہیں، وہ وہاں کے ہیں، وہ وہاں کے ہیں، وہ وہاں کے ہیں۔ اور وہ مدرسہ جس گاؤں میں ہے، جس شہر میں ہے، وہاں کے کوئی نہیں۔ اسی کو کہتے ہیں چراغ کے نیچے اندھیرا، اور اسی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے۔ اتنے 100 اتنے ہزار بچے ہیں اور فلاں جگہ کے فلاں جگہ کے فلاں جگہ کے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، وہ بھی کام ہو رہا۔ اور یہاں جو مشن چلا ہے آپ کی مسجد میں، اس مسجد کی تعمیر کے روز اول سے یہ بات ذہن میں رکھی گئی کہ اتنی بڑی عمارت کو صرف جمعہ نماز پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے نہیں رہے، اس میں دین کا ہر کام ہو، دین سے جڑا ہوا ہر مسئلہ حل ہو۔ تو اور سب کام تو نہیں ہو سکا یا جیسا ہو ہم نہیں جانتے، لیکن یہ تعلیم کا سلسلہ الحمدللہ جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ اور 2 سال پہ جلسہ ہوتا ہے، جتنے حفاظ سال بھر میں تیار ہوتے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، ان کی دستار بندی علماء کرام کے ہاتھوں ہوتی ہے۔ تب دنیا دیکھتی ہے کہ فقیرواڑہ مسجد میں اتنا بڑا سلسلہ چل رہا ہے اور کسی کو خبر نہیں ہے، کوئی رسید نہیں ہے اور کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی محصل نہیں ہے، ڈھیر سارے علماء نہیں ہیں، رجسٹر نہیں ہے، وغیرہ نہیں وغیرہ نہیں۔ اسی لیے میں نے کہا کہ کام ہو رہا ہے، انتظام کچھ نہیں، اور جہاں انتظام ہو رہا ہے وہاں بھی کام ہوتا ہوگا، ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ الحمدللہ آپ کی جامع مسجد میں اس مرتبہ پھر 5 لڑکیاں جو آپ ہی کے محلے میں رہنے والی ہیں اور 13 لڑکے جو آپ کے محلے کے ہیں اور کچھ ادھر ادھر کے بھی ہوں گے، کچھ باہر کے بھی ہوں گے، وہ سب حافظ ہوئے ہیں، اور ان کی دستار بندی کے لیے انشاءاللہ تعالی علماء کرام کے مشورے سے دسمبر کی 2 تاریخ طے ہو گئی ہے۔ دسمبر کی 2 تاریخ میں انشاءاللہ تعالی جلسہ ہوگا، اور دسمبر کی 1 تاریخ کو ایک بہت بڑے مایناز بزرگ اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، اتنا نوازا ہے کہ بڑے بڑے علماء کرام بھی ان کے یہاں پڑے رہتے ہیں اپنی تربیت کے لیے، اور دور دراز سے لوگ آتے رہتے ہیں۔ ان کی منظوری بھی ملی ہے، گزشتہ سال بھی وہ آئے تھے، انشاءاللہ اس سال بھی آئیں گے، لیکن وہ جلسوں میں نہیں شریک ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سے جمعہ میں جو سنجیدہ ماحول ہوتا ہے کچھ بات کروا لو۔ ان کا حضرت تشریف لائیے، انشاءاللہ جمعہ میں 1 دسمبر کو ان کا بیان ہوگا، اور سنیچر کو 2 تاریخ کو انشاءاللہ میدان میں بڑے بڑے علماء کرام آ رہے ہیں، جلسہ ہوگا۔ آپ کا میں نے یہ 2 منٹ لیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ یہ مدرسے جہاں دین کی تعلیم یا قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے، آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے
یہ تو بس ایسے ہی ہے. ایسے ایسے جملے میں نے سنے ہیں کہ میں دہرانا نہیں چاہتا ہوں آپ کے سامنے. ان مدرسوں کے حق میں ایسے جملے مسلمانوں کو نہیں کہنے چاہیے. یہ مدرسہ کیا ہے؟ زمین آسمان بن چکے تھے، انسان نہیں بنا تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان بنایا آدم علیہ السلام کو، اور اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جو چاہیں کر دیں. اللہ نے فرشتوں کے سامنے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے دماغ لڑایا کون ہو سکتا ہے. تو فرشتے سمجھ گئے کہ یہ مٹی کا پتلا جو بنے گا یہ اللہ کا خلیفہ ہوگا، اور ہم رات و دن اللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، ہمیں یہ انعام نہیں مل رہا ہے. تو انہوں نے اپنے دل کی بات رکھ دیا، اے اللہ تعالیٰ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ اس کو اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں جو بے تحاشا خون بہائے گا، قتل و غارت کرے گا، آپ اس کو خلیفہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی خوب تعریف کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں. کیا ہم ہی کو بنا دیا جاتا؟ عہدہ کی خواہش کس کو نہیں ہوتی ہے؟ اب فرشتوں کو بھی ہو گئی عہدے کی خواہش، لیکن عہدے کی خواہش کے لیے عہدہ کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ اب وہ صلاحیت کون جانے گا؟ جس نے انسان کو پیدا کیا. اللہ نے ٹکا سا جواب دے دیا، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، بیٹھو آرام سے. فرشتے سٹک ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دیا، وعلم آدم الاسماء، جس چیز کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم آدم کو دے دیا. تعلیم دینے والے اللہ، اور تعلیم حاصل کرنے والے کون؟ آدم علیہ السلام. اور یہ تعلیم کہاں ہو رہی ہے؟ عرش پر. مدرسہ کھلا ہے کہ بند ہے؟ عرش پر مدرسہ چل رہا کہ نہیں چل رہا؟ تعلیم دینے والے بھی عرش پر اور تعلیم لینے والے بھی عرش پر، اور تعلیم دی جا رہی ہے کہ نہیں؟ قرآن تو کھول کر وہاں بیان کرتا ہے، علم آدم الاسماء، تعلیم دی اللہ نے آدم کو چیزوں کی. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کیا، اور فرشتوں سے کہا ذرا ان کے نام بتا دو. تو وہ تو سرنڈر کر گئے، وہ تو امتحان میں بیٹھے ہی نہیں، ان آتا ہی نہیں ہے. قالوا سبحانک لا علم لنا، فرشتوں نے کہا میرے اللہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں تو جتنا آپ نے سکھایا ہے، تم سبحان اللہ کہو ہم کہہ رہے ہیں، تم الحمدللہ کہو ہم کہہ رہے ہیں، تم سجدہ کرو ہم کر رہے ہیں، تم رکوع کرو ہم کر رہے ہیں، آپ کے عرش کا طواف کرو ہم کر رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں نہیں بتایا، ہم کیسے بتا دیں گے؟ ہمیں تو کچھ معلوم نہیں. اور اللہ نے آدم کو بتا دیا، یا آدم انبئہم باسمائہم، تم ذرا ان چیزوں کے نام بتا دو. فلما انباہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے سب کا نام بتا دیا. کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، اور کامیاب ہونے والے کو انعام ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت دے دیا. یہ سلسلہ وہاں سے چلا ہے، تعلیم، امتحان، حوصلہ افزائی، انعام، بولو چلا نہیں چلا عرش سے. یہ زمین کی خلافت آدم علیہ السلام کو امتحان میں اعلیٰ نمبر سے کامیابی حاصل کرنے پر انعام ملا. تو اگر یہ سلسلہ زمین پر ہو تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ برا لگتا ہے. عرش پر یہ سلسلہ چلا،
اس کے بعد غار حرا میں جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اپنے آخری نبی سب سے زیادہ محبوب پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی الفاظ سے قرآن پاک کی ابتدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل میرے نبی کو جا کر پہلے پڑھا دو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ یہ لفظ پڑھنے کا دو تاکہ میرے نبی بھی جان لیں اور میری نبی کی امت بھی جان لے کہ اللہ تعالیٰ کو پڑھنا پڑھانا بہت پیارا ہے۔ غار حرا میں مدرسہ چلا کہ نہیں چلا؟ اس کے بعد سرزمین مکہ میں 1:20 ہو گیا، دار ارقم، حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کا جو مقام تھا صفا پہاڑی کے اوپر، اس میں یہ مدرسہ چلنے لگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو سمجھا بجھا کر لاتے تھے، دار ارقم والے مدرسے میں نام لکھواتے تھے، اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے رہتے تھے۔ 37 صحابہ کرام کا داخلہ ہوا اور وہ سب تعلیم حاصل کر رہے تھے دار ارقم میں۔ 38ویں نمبر پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے توفیق عطا فرمایا اور وہ بھی آ گئے، نام لکھوا لیا اور پڑھنے لگے 38ویں نمبر پر۔ اب تو کھلبلی مچ گئی مکہ مکرمہ میں۔ ابو جہل کی صدارت میں تمام رؤسائے مکہ کی میٹنگ ہو گئی کہ ہمارا جنریل امیر حمزہ اب ان کے مدرسے میں چلا گیا، نام لکھا لیا، پڑھنے لگا، اور یہ سلسلہ چلا تو سب چلے جائیں گے۔ کیا ہونا چاہیے؟ طے ہو گیا کہ معلم کو ہی طے ہو گیا۔ کون کرے گا یہ کام؟ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا کام کون کرے گا؟ تو سب نے نام لیا عمر رضی اللہ عنہ۔ سب سے پاورفل طاقتور تو وہی پہلوان ہیں، انہی کو عمر رضی اللہ عنہ کو پورے مکہ والوں نے یہ کام سونپ دیا کہ کل تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ جوش میں آ گئے، طاقت تو تھی، بس تلوار ہاتھ میں لیا، نیام نکال کے پھینک دیا، تلوار کھول لیا اور جوش میں بڑھے دار ارقم کی طرف۔ ایک صحابی مل گئے، وہ مسلمان ہو چکے تھے، ایمان چھپا رہے تھے۔ پوچھا عمر بگڑا ہوا تیور ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے۔ وہ صحابی تھے، پریشان ہو گئے کہ عمر کا خطرناک ارادہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ کہا عمر ان سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن بھی تو مسلمان ہو چکی ہے۔ یہ سننا تھا کہ غصہ اور بڑھ گیا اور سیدھے پہنچے اپنے بہن کے گھر۔ اندر میں مدرسہ چل رہا تھا، عمر رضی اللہ عنہ کی بہن پڑھ رہی تھی، بہنوئی پڑھ رہے تھے، ایک استاد پڑھا رہے تھے قرآن پاک۔ اب یہ عمر رضی اللہ عنہ دروازے پہ کھڑے ہو کے پہلے تو سنتے رہے، کچھ آواز آ رہی تھی پڑھنے پڑھانے کی، تو زور سے دروازے میں دھکا مارا تو عمر رضی اللہ عنہ کی بہن سمجھ گئی کہ اتنے زور سے تو کوئی مار نہیں سکتا، یہ تو لگتا عمر آ گئے، عمر ہی آ گئے۔ اب ڈر گئیں، استاد کو تو جلدی سے چھپا دیا کمرے میں، اور دونوں بہنوئی آئے دروازے کی طرف دروازہ کھولنے کے لیے۔ دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ عنہ جوش میں غصے میں ابلے ہوئے جا رہے تھے۔ کہا کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ انہوں نے کہا ہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ تو بہنوئی کے اوپر ہاتھ اٹھایا مارنے کے لیے، بہن نے روک دیا تو انہوں نے بہن کو تھپڑ جڑ دیا زور سے، اب وہ دھڑام سے گر گئی زمین کے اوپر، خون بہنے لگا۔ ہمت کر کے اٹھ گئیں، کہا عمر سن، جس خطاب کا خون تیرے رگوں میں دوڑ رہا ہے اسی خطاب کا خون میرے بھی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ میری جان تو لے سکتا ہے لیکن اب ایمان اور قرآن کو تو میری زندگی سے الگ نہیں کر سکتا۔
مار. تو تھوڑا سا سن لیا تھا قرآن پاک, تھوڑا سا سننے کا اتنا اثر ہوا, غصہ ٹھنڈا ہوا, پسیج گئے. جب دیکھا کہ بہن مرنے کے لیے تیار ہے, قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. کہا اچھا ہم کو سنا, دکھلا کیا پڑھ رہی تھی. کہا تم ناپاک ہو, یہ قرآن پاک ہے, لا یمسہ الا المطہرون, اس کو تو پاک ہی چھو سکتا, تم تو اس لائق بھی نہیں ہو کہ اللہ کے اس کلام کو چھو لو. جس کو آج مسلمان بچوں کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں 30 پارہ. فاطمہ بنت خطاب نے اپنے بھائی کو قرآن چھونے نہیں دیا, اور تڑپ اندر میں پیدا ہو چکی تھی. گئے غسل کر کے واپس آئے, کہا فاطمہ اب پاک ہو کر آیا ہوں, اب تو دکھا دے. تو انہوں نے دکھا دیا. سورہ طٰہٰ کا سبق چل رہا تھا, انہوں نے وہ سبق بھی پڑھ کے سنا دیا. انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی, اور کچھ ایسے پڑھ کے سنا. ایک دم سے اثر پڑ گیا, اور اس کے بعد وہ سیدھے پہنچے اس مدرسے میں جہاں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے تھے. اور پھر کیا ہوا آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کو قبول فرما دیا. دروازے پہ دستک دیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اندر تھے. ایک صحابی کو بھیجا کہ دیکھو کون ہے. تو انہوں نے درار سے دیکھا, کہا یہ تو عمر ہیں اور تلوار کھلی ہوئی ہے. تو حمزہ رضی اللہ عنہ آگے, کہاں ہٹو ہم دروازہ کھولتے ہیں, اگر عمر کی نیت صحیح ہوگی قبول ویلکم کریں گے, اور اگر نیت میں کھوٹ ہوگا اسی کی تلوار سے اس کی گردن ابھی اتار دیں گے. وہ بھی تو جنرل تھے نا. آئے دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ عنہ کا سر جھکا ہوا تھا, شرمندگی سے پسینہ پسینہ ہو رہے تھے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جا کر گر گئے. کہا کہ حضور معاف کر دیجئے اور ہمیں بھی اپنے مدرسے میں داخلہ لے لیجئے. یہ سننا تھا, کلمہ پڑھا دیجئے. جب عمر رضی اللہ عنہ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو اتنا جوش آیا, ایسی آواز بلند ہوئی کہ پورا مکہ اللہ اکبر کی آواز سے گونج گیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قرآن پاک کا اثر ہوا, اور وہ صرف قرآن پاک ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو بھی نواز دیا, اور قرآن پاک کے تعلقات کو بھی. میرے بزرگوں اور دوستو, اگر ہماری زندگی میں قرآن پاک ہے اور ہم قرآن پاک کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ہم اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں. اگر قرآن پاک ہماری زندگی سے نکل گیا یا ہم نے قرآن پاک کو اہمیت نہیں دیا تو ہمارا ایمان بھی کب نکل جائے گا ہمیں پتہ نہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق